نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابن عبد ابن غافل بن حبیب، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی اور بنو زہرہ سے جاہلیت میں معاہدہ حلف کیا تھا، اور کسی بھی قبیلے کا حلیف کا معاہدہ اس کا معنی یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک فریق کی جس کسی سے حق یا ناحق جنگ ہوگی تو دوسرا فریق اس کی مدد کرے گا، اور اسی پر حلف اور قسم کھا لی جاتی تھی۔ اب یہ قریشی نہیں تھے، اور حلیف بیسکلی ہمیشہ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہوا کرتا تھا۔ ان کی والدہ ام عبد بنت عبد ود تھیں اور ان کا نام ہند بنت عبد الحارث تھا۔ کبار صحابہ میں ہائیسٹ لیول ہے ان کا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب میں بلوغت کے قریب تھا تو عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اور یہ وہ عقبہ بن ابی معیط ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آ کر تو وہ جو انتڑیاں تھیں کسی وہ اونٹنی کی، جب ابو جہل نے کہا تھا کہ کوئی لے کر آئے تو یہ تھا جو لے کر آیا، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینکی تھی، تو اس کی یہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سفر ہجرت میں تھے، تو یہ اس وقت ان کو راستے میں ملے اور یہ بکریاں چرا رہے تھے، تو ان دونوں نے فرمایا کہ اے لڑکے، تمہارے پاس کچھ دودھ ہے جو تم ہمیں پلا دو؟ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں امانت دار ہوں، میں اس میں سے تم لوگوں کو نہیں پلا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری کا بچہ ہے کہ جو ابھی کوئی دودھ وغیرہ نہ دیتی ہو؟ تو میں نے کہا کہ ہاں، میں اسے آپ کے پاس لایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ٹانگ اپنی ران میں دبائی اور اس کا تھن چھوا اور دعا کی، پھر تھن چھوڑ دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس ایک پتھر لائے جس کے بیچ میں گڑھا تھا، یعنی پیالہ نما، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دوہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیا اور ان کے بعد میں نے پیا، پھر آپ نے تھن سے فرمایا کہ سکڑ جا، اور وہ سکڑ گیا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یہ بات مجھے بھی سکھا دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تعلیم یافتہ لڑکے ہو، میں نے آپ کے دہن مبارک سے اس طرح 70 صورتیں حاصل کی ہیں کہ ان میں میرا کوئی شریک نہیں۔ 70 سوراز جو ہیں وہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سیکھی ہیں، اور یہ جو ہوا ہے ایک طرح کا معجزہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے دیکھا، اور کچھ نے یہ لکھا ہے لوگوں نے کہ یہ ہجرت کا واقعہ ہے، اور دوسرے لکھتے ہیں کہ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے کوئی، اس لیے ابن سعد اس کو ہجرت کا واقعہ کہتے ہیں، لیکن دوسرے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہجرت سے پہلے کا ہے، اور اسی معجزے کی وجہ سے پھر یہ مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ یا تو یہ چھٹے کانورٹ ہیں یا پھر یہ 20ویں کانورٹ ہیں، اور ہر طرح کا جو تشدد مکہ میں ہوا، بلال رضی اللہ عنہ پر، خباب رضی اللہ عنہ پر، پھر عمار بن یاسر اور ان کے گھرانے پر، ہر چیز انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ اور پھر عبداللہ بن مسعود کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں داخل ہونے سے پہلے یہ اسلام لائے تھے۔ پھر یہ وہ پہلی ہستی ہیں کہ جنہوں نے کھلے عام کعبہ کے سامنے قرآن حکیم کی تلاوت کی، اور غالباً سورہ رحمان تھی جو انہوں نے پڑھی تھی۔ صحابہ نے ان کو روکا بھی تھا کہ آپ کا تو یہاں کوئی پروٹیکٹر بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ حلیف تھے، قریشی بھی نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پروٹیکٹ کرے گا، اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا۔ یہ گئے، اور تقریباً جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت گئے، اور انہوں نے سورہ رحمان کی آیات کی تلاوت شروع کی، تو قریش ایز یوزول وہ آئے اور انہوں نے ان کو مارنا شروع کیا، اور اتنا مارا کہ یہ بے ہوش ہو گئے، اور پھر صحابہ ان کو اٹھا کر لائے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ یہ ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ واللہ
میں کل بھی دوبارہ جاؤں گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور آپ نے فرمایا کہ نہیں بس اب کافی ہے۔ بہرحال ایک پوائنٹ تھا جو پروو ہوا، اور یہ پہلے وہ ہستی تھے کہ جنہوں نے اوپنلی جا کر تو قرآن پڑھا تھا حرم کے اندر۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے سب سے پہلے جس شخص نے مکہ میں قرآن کو ظاہر کیا وہ عبداللہ بن مسعود تھے۔ پھر انہوں نے دونوں ہجرتیں کی ہیں، حبشہ کی ہجرت بھی کی ہے اور پھر یہ مدینہ کی طرف بھی انہوں نے ہجرت کی ہے۔ اور جب یہ مدینہ آئے تھے مکہ سے تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس اترے تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود اور زبیر بن عوام کے درمیان عقد مواخات کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مواخات مکی صحابہ کے اندر بھی تھا، مکی اور مکی مہاجرین کے اندر بھی، اور ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصاری کا بھی تھا۔ پھر اسی طرح سے انصاری صحابی جن کے ساتھ ان کا عقد مواخات ہوا وہ معاذ بن جبل تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مکانات کی زمین عطا فرمائی، تو بنی زہرہ کے ایک قبیلے نے جو بنو عبد زہرہ کہلاتے تھے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ اے ابن ام عبد ہمارے پاس سے دور ہٹ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ کیا اس وقت بھی اللہ مجھے مبعوث کرے گا جب کہ میں تمہارے اس تکبر اور ظلم پر خاموش رہوں؟ اللہ اس قوم کو برکت نہیں دیتا جو اپنے کمزور کو اس کا حق ادا نہ کرے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بدر میں حاضر ہوئے تو افرا کے دونوں بیٹوں نے ابو جہل کو زخمی کر دیا۔ انہوں نے اس کی گردن ماری تھی، اس کی چیسٹ کے اوپر بیٹھ کر انہوں نے اس کی گردن ماری، اور اس کے بعد بھی احد اور خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حاضر ہوئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول الذین استجابوا اللہ والرسول، جن لوگوں نے اللہ اور رسول کی دعوت کو قبول کیا، کی تفسیر میں مروی ہے کہ ہم 18 آدمی تھے جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا تھا۔ پھر اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار، آپ کا بستر رکھنے اور بچھانے والے، آپ کی مسواک، آپ کے نالین مبارک رکھنے والے اور وضو کا پانی رکھنے والے تھے، اور یہ سب سفر میں ہوتا تھا، یعنی ایک طرح سے کیئر ٹیکر یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پردہ کرتے تھے، اور جب آپ سوتے تو آپ کو بیدار کرتے تھے۔ آپ کے ہمراہ سفر میں مسلح ہو کر جایا کرتے تھے۔ ابو درداء سے مروی ہے کہ کیا تم میں صاحب السواد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار نہیں ہیں، اور صاحب السواد ابن مسعود ہیں۔ قاسم بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نالین پہناتے اور آپ کے آگے عصا لے کر چلتے۔ جب آپ مجلس میں آتے تو وہ آپ کے نالین اتارتے اور اپنی باہوں یعنی بغل میں دبا لیتے، آپ کو عصا دیتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کا ارادہ فرماتے تو وہ آپ کو نالین پہنا دیتے، عصا لے کر آگے چلتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حجرے میں داخل ہو جاتے۔ عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اس وقت تک کہ میں تمہیں منع نہ کروں تمہیں اجازت ہے کہ میرے حجرے کا پردہ اٹھاؤ اور میرا راز سنو۔ اور ابو موسیٰ الاشعری نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور میں سوائے ابن مسعود کے آپ کا اہل کسی کو نہیں دیکھتا، یعنی بہت کلوز تھے، اور گھر کے جو اندرونی معاملات ہیں ان تک بھی ان کی رسائی تھی، ٹرسٹ وردی بھی بہت تھے نا۔ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں مسلمانوں کی مجلس شورا کے علاوہ کسی اور کو امیر بناتا تو ابن ام عبد کو امیر بناتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ان کے طریقے، ان کے حسن سیرت اور ان کی میانہ روی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ علقمہ ان کے جو شاگرد ہیں ان کو عبداللہ بن مسعود سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ اس سے بڑا واضح یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ جس کمپنی میں بیٹھتے ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، بولنا اور آپ کا سوچ کا انداز وہی ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے صالحین کی صحبت ایک ایسی چیز ہے کہ جو انبیاء کرام نے بھی مانگی ہے، وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، صالحین کی صحبت جو ہے وہ انسان کے اوپر اثر کرتی ہے
اور المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے کہ جس سے وہ محبت کیا کرتا تھا۔ تو اس لیے کبھی بھی اچھی کمپنی کو اور اچھی دوستی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور نہ ہی یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھ پر برے ماحول کا اثر نہیں ہوتا۔ بعض اوقات وہ اتنا سٹل ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب آپ کے اندر وہ چیزیں جو ہیں جو اچھی تھیں وہ ہٹ گئی ہیں، اور جو نیگیٹو تھیں انہوں نے جگہ لے لی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ اثرات ہوتے ہیں آپ کی اس نیگیٹو کمپنی کے جس میں آپ ہوتے ہیں۔ ابو عبیدہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب مجلس میں آتے تو انس کی باتیں کرتے اور بلند آواز سے کلام کرتے تاکہ لوگ مانوس ہو جائیں۔ اسی طرح سے ایک راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن مسعود کو کہتے سنا کہ جب سے میں اسلام لایا چاشت کے وقت نہیں سویا، اور پھر وہ دوشنبہ کو روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ دوشنبہ کون سا دن ہوتا ہے؟ منڈے۔ اسی طرح عبد الرحمن بن یزید سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن مسعود سے کم نفل روزہ رکھتے کسی فقیہ عالم کو نہیں دیکھا۔ بہت کم نفلی روزے رکھتے تھے۔ ہم نے پیچھے دیکھا عبداللہ بن عمر کو، عبداللہ بن عمرو بن العاص کو رضی اللہ عنہما کو، کتنے زیادہ وہ روزے رکھتے تھے، لیکن یہ بہت کم روزے رکھتے تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا اس بات کے بارے میں کہ آپ اوروں کے برابر نفل روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے کہا میں نے روزے سے نماز کو پسند کیا ہے، جب میں بکثرت روزہ رکھوں گا تو نماز سے کمزور ہو جاؤں گا۔ اینڈ دس از سو ہیومن کہ واقعی میں نے خود جب یہ پڑھا تو پھر میں سوچا، میں نے کہا واقعی جس دن آپ روزہ رکھتے ہیں نا تو پھر آپ کو ہوتا ہے کہ اچھا اب کوئی چیز رہ بھی گئی تو کوئی نہیں، روزہ جو ہے تو آپ نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، تو آپ واقعی کچھ چیزوں سے آپ کو ہوتی ہے، یعنی آپ سستی ہو جاتی ہے یا آپ نہیں اس کو کر پاتے۔ تو انہوں نے بٹوین دا ٹو انہوں نے پھر نماز کو چوز کیا ہوا تھا۔ یہ نہیں کہ رکھتے نہیں تھے، لیکن اتنے نہیں رکھتے تھے جتنے بعض دوسرے صحابہ جو ہیں وہ رکھا کرتے تھے۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ایک درخت پر چڑھیں اور اس کی کوئی چیز آپ کے پاس لائیں۔ تو وہ درخت پہ چڑھے اور ان کی جو ازار تھا وہ تھوڑا ہوا سے اڑا۔ اب ان کا جو فزیکل سٹیچر ہے وہ شارٹ تھا اور بہت یعنی فریل تھا، تو ان کی پنڈلیاں بہت کمزور سی پنڈلیاں تھیں۔ تو صحابہ نے جب دیکھا تو ایک بے اختیار، یہ بھی ایک ہیومن نیچر ہے، ایک افیکشنیٹ ہنسی، ایک ہوتا ہے مذاق کرنا، ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا، وہ مذاق اڑانے کی نہیں تھی لیکن ایک افیکشنیٹ ہنسی صحابہ کو آ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو بھی تعلیم کا موقع جو ہے وہ بنا لیا، اور آپ نے فرمایا کہ تم لوگ کیا ہنستے ہو، قیامت کے دن عبداللہ کا قدم میزان احد سے زیادہ وزنی ہوگا۔ یعنی یہ باریک پنڈلیاں، تم کام تو دیکھو جو انہوں نے کیے ہیں، کیا غزوات اور کیا پھر علمی لیول تھا ان کا۔ پھر زید بن وہب سے مروی ہے کہ میں اپنی قوم کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک دبلا پتلا آدمی آیا۔ عمر رضی اللہ عنہ اس کی طرف دیکھنے لگے اور خوشی سے ان کا چہرہ کھل گیا اور فرمایا یہ ایک ظرف ہے علم سے بھرا ہوا، یہ ایک ظرف ہے علم سے بھرا ہوا، یہ ایک ظرف ہے علم سے بھرا ہوا، اور وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یعنی یہ برتن ہے پورے کا پورا علم سے بھرا ہوا۔ اسی طرح سے ایک راوی کہتے ہیں کہ ہم علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، عبداللہ بن مسعود کی کوئی بات بیان کی تو قوم نے ان کی تعریف کی اور کہا اے امیر المومنین، ہم نے کوئی آدمی عبداللہ بن مسعود سے زیادہ خوش اخلاق، ان سے زیادہ نرم تعلیم والا، ان سے زیادہ اچھا ہم نشین اور ان سے زیادہ متقی کسی کو نہیں دیکھا۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ یہ بات تمہارے صدق کے دل سے ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ اے اللہ میں بھی ان کے حق میں یہی کہتا ہوں جو ان لوگوں نے کہا ہے۔ اسی طرح جب علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں آئے تو ان کے پاس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کی ایک جماعت آئی۔ علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے ان کو پوچھا، یہاں تک کہ ان لوگوں کو گمان ہوا کہ وہ ان کا امتحان لیتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی ان کے حق میں وہی کہتا ہوں، بلکہ اس سے زیادہ کہتا ہوں جو اوروں نے کہا۔ انہوں نے قرآن پڑھا، اس کے حلال کو حلال کیا اور اس کے حرام کو حرام کیا، وہ دین کے فقیہ اور سنت کے عالم ہیں۔ عمر بن میمون سے مروی ہے
کہ ایک سال عبداللہ بن مسعود کے پاس میری آمد و رفت ہوئی، میں نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث بیان کرتے نہیں سنا، اور نہ ان کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوائے اس کے کہ ایک روز انہوں نے ایک حدیث بیان کی۔ جب ان کی زبان پر آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان پر درد کی بے چینی غالب ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ پسینہ ان کے چہرے سے ٹپک رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اس سے زیادہ یا اس کے قریب یا اس سے کم، یعنی کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ پھر یہ ہے کہ یہ مکثرین صحابہ میں سے ہی ہیں، انہوں نے احادیث بہت سی روایت کی ہیں، لیکن یہ ان کی احتیاط کا عالم بہرحال تھا۔ اگر یہ صحابہ کرام احتیاط کے بغیر بھی کوئی چیز بتاتے تو وہ بھی غلط نہ ہوتی، کیونکہ الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جھوٹ گھڑیں۔ لیکن ان کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ کہیں جب ہم کہتے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر تو آپ ایک پوری حجت تمام کر رہے ہوتے ہیں نا اپنے اوپر، پھر آپ کو وہ الفاظ ہی بولنے ہیں کہ جو آپ نے فرمائے، پھر وہ اس کا کیسے وہ ایک طرح سے ڈیمیج کنٹرول کرتے تھے کہ انشاءاللہ یا اس سے زیادہ یا اس کے قریب یا اس کے کم، یا جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں کہ حدیث کا براڈر مفہوم ہے، تو پھر ہم ذرا سا اپنے آپ کو سیف زون کے اندر لے آتے ہیں۔ تو اس سے بہت ضروری ہے کہ ہم صرف صحیح حدیث کوٹ کیا کریں، اور حسن کے درجے کی کر لیں، صحیح اور حسن کے درجے کی کریں، اس کے علاوہ ضعیف حدیث میں مت جائیں، وہ ہلاکت ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہ فرمائی ہوئی تو پھر کیا کریں گے ہم؟ کس طرح ہم ڈیفینڈ کر پائیں گے اپنے آپ کو، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عمدن مجھ پر جھوٹ گھڑے وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ تو ہمارے ہاں ایک وہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہم نت نئی اور یونیک اور اس طرح کی کوئی الفاظ والی کوئی حدیث جو ہے نا وہ ہمارا دل ہوتا ہے، تو بہت اس کے اندر محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی جو گواہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ظرف ہے علم سے بھرا ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے آپ علم میں آگے جاتے ہیں نا، علم میں پختہ ہوتے ہیں، اتنے ہی آپ محتاط ہو جاتے ہیں کہ آپ کس روایت کو کوٹ کریں گے، کس روایت کو نہیں کریں گے۔ وہ علم سے بھرے ہوئے تھے، لیکن یہ نہیں کہ وہ رائٹ اینڈ لیفٹ حدیث کوٹ کر رہے ہوتے تھے۔ پھر علقمہ بن قیس سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہر رات پنجشنبہ کو نماز کے لیے رات بھر کھڑے رہتے، میں نے انہیں کسی رات یہ کہتے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوائے ایک مرتبہ کے۔ راوی نے کہا میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ عصا پر سہارا لگائے ہوئے تھے، پھر عصا کی طرف دیکھا تو وہ کانپ رہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک روز کوئی حدیث بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور جب انہوں نے یہ کہا تو وہ اور ان کے کپڑے دونوں کانپنے لگے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اسی کے مثل یا اسی کے قریب۔ پھر جب خطبہ کوئی پڑھتے تو کچھ کلمات کہتے، پھر خاموش ہو جاتے، جس وقت وہ خاموش ہو جاتے تو ہم لوگ یہ چاہتے کہ وہ ہمیں اور زیادہ سنائیں، یعنی بات ظاہر ہے کہ ایسی ہوتی تھی کہ لوگوں کا سننے کا دل چاہتا تھا، لیکن تھوڑا بولتے تھے، کم بات کرتے تھے۔ عامر سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہجرت گاہ حمص تھی۔ حمص کہاں ہے؟ سیریا، شام، جہاں پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی انتقال بھی وہیں پر ہوا، وہیں ان کی قبر مبارک بھی ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں کوفہ بھجوایا۔ یہ جب فتوحات ہوئی ہیں تو صحابہ مختلف جگہوں پر چلے گئے ہیں، وہاں پر ہی پھر انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ تاکہ دین کو وہ اچھی طرح سے پھیلا سکیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں کوفہ بھجوایا اور اہل کوفہ کو لکھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے ابن مسعود کو اپنے اوپر ترجیح دی ہے، لہٰذا ان سے تم لوگ علم حاصل کرو۔ یعنی میں نے اپنے آپ کو پیچھے کیا ہے ابن مسعود کی کمپنی سے، حالانکہ میں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں، میں نے اس کو تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ تم لوگ اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ قاسم بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود کا وظیفہ 6000 درہم تھا۔ پھر ایک اور تابعی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود کو دیکھا، وہ کم گوشت والے دبلے آدمی تھے، اچھا اور سفید کپڑا پہننے والے تھے، اور سب سے اچھی خوشبو لگانے والے تھے۔ آپ دیکھیں یہ تو اللہ کی دین ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فزیکل کسی کو کیسا دے اسٹیچر،
لیکن اپنے آپ کو گروم کر کے رکھنا، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ اپنے اختیار میں ہوتی ہیں۔ طلحہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رات کو خوشبو سے پہچانے جاتے تھے، یعنی ایسی خوشبو رات کو بھی ان کے پاس سے آتی تھی کہ پہچان لیا جاتا کہ ادھر سے عبداللہ بن مسعود گزرے ہیں۔ ایک اور تابعی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود دبلے پست قد اور نہایت گندم گوں آدمی تھے، وہ متغیر نہیں ہوتے تھے، یعنی ان کے سر اور داڑھی کے بال اپنا رنگ نہیں بدلتے تھے، سفید نہیں ہوئے۔ اور اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ایسے بال تھے جن کو اپنے کانوں پر اٹھاتے ایسا معلوم ہوتا کہ گویا وہ شہد سے بنائے گئے ہیں، یعنی ایک طرح سے کوئی، یا اس کو جس کو کہتے ہیں نا، جیسے لب بدا کا لفظ آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احرام جب باندھا ہے تو اس کو ان کو بٹھایا ہے، جیسے جیل لگائی جائے کوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی بال گردن تک پہنچتے تھے۔ میں نے انہیں دیکھا کہ جب وہ نماز پڑھتے تو انہیں اپنے کانوں کے پیچھے کر لیتے۔ اور عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ وہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو پریشان ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ آپ کو کبھی کسی بیماری میں اتنا پریشان ہوتے نہیں دیکھا جتنا آپ اس بیماری میں پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے پکڑ لیا ہے اور غفلت کے قریب کر دیا ہے۔ بعض بیماریاں غفلت کے قریب کرتی ہیں۔ آپ کی روٹین بالکل جو آپ ایک کی چل رہی ہوتی ہے، آپ کوئی 2 نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کوئی قرات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، ہر چیز ایک سائڈ پہ چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ بیماری ذرا سی پرولونگ ہوئی تو آپ کو بھول جاتا ہے کہ آپ کی پہلے کی روٹین کیا تھی۔ تو بیماری کی وجہ سے چڑچڑا ہونا بے صبری ہے، لیکن بیماری میں یہ ادراک رکھنا کہ کتنے نیکی کے کام ہیں کہ جن سے میں غافل ہو گیا ہوں، یہ 2 الگ الگ سوچ کے انداز ہیں۔ اور ویسے یہ ہے کہ جتنے بھی نیک اعمال انسان ریگولر کر رہا ہوتا ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی پھر ایک مہربانی ہے اور رحمت ہے کہ اس کے سارے جو ثواب ہے وہ اس کو ملتا رہتا ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے موت کا ذکر کیا اور کہا میں آج اسے آسان کرنے والا نہیں ہوں۔ پھر اسی طرح ایک راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب مروں تو اٹھایا نہ جاؤں۔ پھر انہوں نے وصیت کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی وصیت کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے مہاجر مواخات والے بھائی زبیر بن عوام کی طرف اور ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو اپنا یعنی وصیت کی اور ان کو کہا کہ آپ نے مینیج کرنا ہے، اور یہ دونوں یعنی زبیر اور ابن زبیر رضی اللہ عنہما جو پسند کریں اور جو فیصلہ کریں اور وہ ان کے لیے جائز ہوگا میرے معاملے میں۔ عبداللہ بن مسعود کی بیٹیوں میں سے کسی کا نکاح بغیر ان دونوں کی اجازت کے نہیں ہوگا، اس سے زینب کی طرف سے روکا نہ جائے گا، یعنی زینب ان کی بیوی، اور اگر عبداللہ بن مسعود کی بیٹی کے بارے میں زبیر یا ابن زبیر رضی اللہ عنہما کوئی فیصلہ کرتے ہیں کہ فلاں جگہ کرنا ہے نکاح تو زینب نہیں کہیں گی کچھ بھی۔ پھر ان کے اوپر ایک وقت یہ بھی تھا کہ جب یہ انتہائی غریب تھے اور ان کی بیوی زینب ایک متمول تھیں، ان کے پاس مال تھا، پیسہ تھا، تو یہ زینب ایک مرتبہ جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتی ہیں، باہر بلال رضی اللہ عنہ تھے، اور ان کو کہتی ہیں کہ یہ سوال ہے، یہ مت بتانا کہ میں پوچھ رہی ہوں، کہ میرے مال کی کچھ زکوٰۃ ہے اور میرے جو شوہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے سے غریب کون ہے تو تم زکوٰۃ مجھی کو دے دو، تو میرا نام نہ لینا۔ تو ایک اور بھی عورت آئی، وہ بھی زینب تھی، اور اس کا بھی اسی قسم کا سوال تھا۔ تو انہوں نے جا کے اندر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون پوچھ رہا ہے؟ زینب کون سی زینب؟ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا کہ یہ انونیمس چیزیں نہیں چلیں گی، بتاؤ کون ہے، آئیڈینٹی بتاؤ، پھر سمجھ آئے کہ کیا جواب دینا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود ٹھیک کہتے ہیں، تمہارے مال کی زکوٰۃ کے سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں۔ تو اس سے ہمیں ایک بہت بڑا ایک فقہی بھی ایک مسئلہ جو ہے وہ سمجھ آتا ہے کہ بیوی، کیونکہ عورت اسلام میں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ تو ہے لیکن کسی کی کفیل نہیں ہے، اور شوہر کی کفیل تو بالکل بھی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ اپنے شوہر کو اپنی زکوٰۃ دے سکتی ہے، لیکن ان ٹوٹل آنیسٹی دیکھنا ہے پہلے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، یعنی ہیلے نہیں کرنے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے،
کہ پہلے جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ پہلے اس کو غریب کرو، پھر اس کے بعد اپنی زکوٰۃ اس کو دو، پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر امیر ہو جاؤ، سال گزرا تو پھر ایک ہیلا کر لو. یہ تو اللہ تعالیٰ کو ٹرک کرنے والی نعوذ باللہ بات ہے، اور اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے. تو بہرحال بیوی جو ہے وہ شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ عبداللہ بن مسعود کی بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی 32 ہجری میں وفات ہوئی اور وہ بقیع میں دفن ہوئے، اور وفات کے وقت وہ 70 برس سے زائد عمر کے تھے. اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھی، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھی تھی. عبداللہ بن مسعود کی موت سے قبل ان دونوں میں سے ہر ایک نے اپنے ساتھی کے لیے دعائے مغفرت کی. ہمارے نزدیک زیادہ ثابت یہ ہے کہ عثمان بن عفان نے ان پر نماز پڑھی، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابو بکر اور عمر سے روایات بھی کی ہیں، یعنی ان کی احادیث جو ہیں ابو بکر اور عمر کے وساطت سے بھی ہیں، اور ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بھی ہیں. قتادہ سے مروی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رات کو دفن کیے گئے تھے. پھر اسی طرح سے ثعلبہ بن نبی مالک سے مروی ہے کہ میں نے ان کے دفن کی صبح کو ابن مسعود کی قبر پر گزرا تو میں نے اسے اس حالت میں دیکھا کہ اس پر پانی چھڑکا ہوا تھا. ابو الاحوص سے مروی ہے کہ جب عبداللہ بن مسعود کی وفات ہوئی تو میں ابو موسیٰ اور ابو مسعود کے پاس حاضر ہوا. ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، ابن مسعود نے اپنے بعد کوئی اپنا مثل چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا، اگر تم یہ کہو کہ ان کا مثل جب ہم چھپا دیے جائیں گے تو آئے گا، اور جب ہم غائب ہوں گے تو وہ حاضر ہوگا، تو یہ شاید ہو سکے، ورنہ اب تو نہیں ہے. یعنی ہو سکتا ہے کوئی بعد میں پیدا ہو جائے جو ان جیسا علم رکھتا ہو، لیکن اس وقت ہمارے درمیان میں تو ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اور قیس بن حازم سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی وفات کے بعد زبیر بن عوام عثمان رضی اللہ عنہما کے پاس آئے اور کہا کہ عبداللہ بن مسعود کا وظیفہ مجھے دے دیجئے، کیونکہ عبداللہ بن مسعود کے اعزہ بیت المال سے اس کے زیادہ مستحق ہیں. تو انہوں نے ان کو 15,000 درہم دیے تھے. پھر ایک اور جو وہ دعا ہے حمد و ثنا کے بعد جو یہ پڑھ رہے تھے رات کے وقت، اور جس کے دعا کے سننے کے بعد ابو بکر اور عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے رضی اللہ عنہما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے جو مانگا وہ قبول ہوگا، وہ ان کو دیا جائے گا. اور وہ دعا تھی، اللہم انی اسألک ایمان لا یرتد ونعیم لا ینفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد. یہ دعا انہوں نے مانگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی قبول فرمائی. مکی دور میں یہ دیکھا کرتے تھے، اور ایک وقت تھا جب یہ جس کو یہ ریکال کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ میں یعنی حرم کے برآمدے میں یہ کھڑے ہوئے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ حملہ آور ہو گئے، سارے کفار حملہ آور ہوئے، اور انہوں نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی زد و کوب جب کیا تو کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، صرف دیکھ سکتا تھا اور پریشان ہو سکتا تھا. لیکن ادھر سے پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، کسی کو انہوں نے کھینچ کے پیچھے پھینکا، کسی کو انہیں تھپڑ مارا، کسی کو انہوں نے دھکا دیا، اور اس وقت انہوں نے کہا تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کو صرف اس لیے قتل کرتے ہو کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، بس اس کا یہ قصور ہے؟ تو یہ ایک ان کی جیسے ہوتا ہے نا میموری کے اوپر ایک چیز امپرنٹ ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح سے مدینہ میں غزوہ بدر کے دن ان کا جو ایک کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر کے بعد کہا، فرمایا کہ پتہ کرو ابو جہل کدھر ہے، تو وہ آخری سانسیں لے رہا تھا. وہ جو بچوں نے، وہ نوجوانوں نے جو ضربیں لگائی تھیں اس سے وہ قتل نہیں ہوا تھا، ابھی ہلاک نہیں ہوا تھا. تو یہ پہنچے اس کے پاس سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے اس کی گردن کے اوپر وہ چڑھ گئے. تو اس نے جب آنکھیں کھولیں اور اس نے دیکھا اور اس نے کہا کہ بہت بڑی جگہ ہے چرواہے تم جس کے اوپر چڑھ گئے ہو. یعنی اس کا تکبر اور اس کی بڑائی، اپنے ذات کی خود پسندی اس وقت بھی اس کی ویسی تھی. تو انہوں نے اپنی تلوار سے اس کی جو ہے نا سر جو ہے وہ قلم کرنا چاہا، تو وہ تلوار ذرا بلنٹ تھی، تو پھر انہوں نے اسی کی ابو جہل کی ہی تلوار جو ہے اس کو اٹھایا، اور اس کو اٹھا کر تو اس سے اس کا سر قلم کیا، اور مرتے ہوئے بھی
وہ جو ہے تکبر کے کئی قسم کے کلمات جو ہے وہ بولتا ہوا وہ اس دنیا سے رخصت ہوا، اور تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میری امت کا فرعون ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ ایک مرتبہ کوفہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے آ کے خبر دی کہ وہاں کوئی عالم دین ہے، صحابی ہیں کہ جو زبانی قرآن پڑھاتے ہیں، تو ان کو بہت غصہ آیا تھا کہ کہیں میموری سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ تو پھر جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ عبداللہ بن مسعود ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ تو اس کے اہل ہیں، وہ تو یہ کر سکتے ہیں۔ پھر ان کا اپنا یہ قول ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں کتاب اللہ میں نازل ہونے والی ہر آیت کی نسبت یہ جانتا ہوں کہ یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی۔ اگر مجھے یہ علم ہو کہ کوئی شخص کتاب اللہ کا مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے تو میں اس کی خدمت میں ضرور پہنچوں گا، چاہے مجھے سواریاں بدل بدل کر اس کے پاس جانا پڑے۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو ایک مرتبہ یہ حکم دیا تھا، یہ فرمایا تھا کہ آپ قرآن پڑھ کر سنائیں۔ تو خود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول بھلا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں حالانکہ قرآن تو خود آپ پر اترا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں پسند کرتا ہوں کہ کسی دوسرے فرد سے بھی قرآن سنوں۔ چنانچہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، اور جب اس آیت تک پہنچا کہ پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور تجھے ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بس کرو۔ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں ان کی بعض ضروریات کے متعلق رات گئے تک بات چیت کرتے رہے، پھر ہم مسجد نبوی چل دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور ابو بکر کے درمیان چل رہے تھے۔ ہم مسجد پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ٹھہر گئے اور بڑے غور سے تلاوت سماعت فرمانے لگے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو دیر ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچوکا مار کر خاموش کر دیا۔ وہ آدمی تلاوت کرتا رہا، پھر اس نے رکوع و سجود کیے، پھر دعا اور استغفار میں مشغول ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاری سے مخاطب ہو کر فرمایا مانگو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور دے گا۔ پھر فرمایا جسے پسند ہو کہ وہ قرآن کو اس طرح تر و تازہ پڑھے جس طرح وہ نازل ہوا ہے تو وہ ابن ام عبد یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرح پڑھے۔ کوفہ کی جتنی بھی اسناد ہیں وہ ساری کی ساری عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی چلتی ہیں۔ اہل کوفہ کے یہ بڑے زبردست معلم تھے اور حکام کو ان کی غلطیوں پر ٹوکا کرتے تھے، جرت والے تھے بہت۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے لیے گئے تھے تو تب بھی یہی ساتھ گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس لائن سے آگے مت آنا۔ اچھا، اس سے بھی کئی لوگوں نے نا ایک چیز نکال رہی ہے، یہ جو جادو وغیرہ کرتے ہیں اور چلے وغیرہ کاٹتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ اس سے اخذ کر لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کاٹی تھی تو وہ بھی ایک لائن کاٹ لیتے ہیں کہ یہ چلے اور اس سے باہر نہیں آنا اور اس سے اندر نہیں آنا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کو یہی کہا تھا کہ بس یہاں تک اب تمہاری حدود ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور مخلوق کے پاس جا رہے تھے نا، تو وہ یہی تھا کہ وہ تو آپ کا کام تھا نا، انسان کا تو اس طرح آپ تو بحیثیت نبی ان کے پاس جا رہے تھے نا، تو عام انسان کا تو وہاں کوئی کام نہیں تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا تھا۔ اسی طرح طالب علم کو حصول علم کی تاکید کیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ علم کے اٹھ جانے سے پہلے علم حاصل کر لو، اہل علم کا ختم ہونا ہی علم کا اٹھ جانا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کب اسے علم کی ضرورت پڑ جائے۔ عنقریب تمہارا ایسی قوم سے واسطہ پڑنے والا ہے جن کا دعویٰ ہوگا کہ وہ تمہیں کتاب اللہ کی دعوت دیتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہوگا۔ بس تم ضرور علم حاصل کرو اور جلد بازی اور مبالغہ آرائی سے بچو۔ یہ اتنی کوئی اہم اور گہری نصیحت ہے۔ ایک تو یہ کہ قرآن کا علم ہونے کے بغیر قرآن کا عالم ہونے کا دعویٰ کرنا، اور قرآن پڑھانا بغیر علم کے، اور پھر لوگوں کو گمراہ کرنا، خود بھی گمراہ ہونا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنا، اپنے پاس سے باتیں بیان کرنا اور
لا علم عوام الناس کو یہی بتانا کہ یہ قرآن میں ہے، اور ان کو یہ باور کرانا کہ تمہارے پڑھنے کی تو قرآن چیز ہی نہیں ہے، یہ تو ہم نے پڑھا ہے اور ہم ہی تمہیں پڑھائیں گے، تم نہیں پڑھ سکتے خود اس کو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ یہ ھذا بیان للناس، یہ انسانوں کے لیے آیا ہے۔ پھر اسی طرح سے جلد بازی اور مبالغہ آرائی۔ علم جو ہے اس کا پہلا زینہ ہی صبر ہے، صبر سے آتا ہے۔ آپ کو کئی چیزیں کئی دیکھنی پڑتی ہیں، کئی کتابیں آپ کھولیں گے، کہیں جا کے آپ کسی ایک جو ہے وہ نتیجے تک پہنچتے ہیں، یا کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ نے پہلے سے پڑھی بھی ہوتی ہے اور وہی کتاب آپ دوبارہ کھولتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ نئے سرے سے پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنا علم جو ہے اس کو بار بار رینیو کرنے کی ضرورت ہے، تذکیر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں بالکل جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، اور مبالغہ آرائی تو ظاہر ہے بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اسی طرح سے فرماتے تھے کہ جب تم اپنے کسی بھائی کو گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھو تو شیطان کی معاونت کرتے ہوئے یہ نہ کہو کہ اے اللہ اسے رسوا کر، اس پر لعنت بھیج، بلکہ تم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی شخص کے بارے میں اس وقت تک کچھ نہیں کہتے تھے جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو جاتا کہ وہ کس حالت میں فوت ہوا ہے، کیونکہ جب تک انسان کا انجام نہیں ہو جاتا نا، اس وقت تک تو ایمان کسی طرف بھی جا سکتا ہے۔ ایسا ایسا بندہ، آپ اسلامک ہسٹری پڑھیں، میں کچھ چیزیں جیسے پڑھنے کو کبھی صحابہ کی تیاری میں یا ویسے اپنے شوق کے تحت، جو اسلامک ہسٹری میں سب سے زیادہ چیز جو مجھے تو کھل کے سامنے آتی ہے نا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا اتنا ظرف معاف کرنے کا۔ کیسا کیسا بندہ تائب ہوا ہے۔ کل میں پڑھ رہی تھی کہ طلیحہ الاسدی، وہ جو مرتد ہوئے، پھر انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ان کی وجہ سے جنگ ہوئی، ردہ کی جو جنگیں ہیں طلیحہ الاسدی کے خلاف بھی ہوئیں، مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد طلیحہ نے توبہ کر لی، طلیحہ مسلمان ہو گئے۔ کچھ عرصہ جو یہ ارتداد سے واپس آئے نا اسلام میں، تو حضرت عمر ان کو کچھ عرصہ انہوں نے ایکسپیڈیشنز پہ نہیں بھیجا کہ ذرا اچھی طرح ان کا سمجھ آ جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے اندر گھس کے پھر کوئی نقصان ہی کریں۔ بالآخر طلیحہ شہید ہوئے سیریا میں۔ تو ان کا پڑھ کے تو میں نے کہا یا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے ظرف والے، توبہ کی توفیق بھی اللہ نے دینی ہے، معاف بھی اللہ نے کرنا ہے، اور اسی بندے کو شہادت کے مرتبے پر ہی فائز کر دینا ہے۔ اور اسی طرح وہ جو نبوت کی جو تھی دعوے دار عورت سجا، اس نے بھی توبہ کی تھی، اور کہتے ہیں کہ بڑی ہی اس کی سچی توبہ تھی بعد میں جو اس نے کی، اور بالکل خاموش سی ایک سائیڈ لائن زندگی بعد میں اس نے گزاری۔ تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کے اوپر ضرور نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، اور ویسے ہی ہمیں تو بالکل ہی نہیں ہے نا اجازت لوگوں کو کسی بھی صورت یہ جج کرنے کی۔ ہمیں نہیں پتہ کہ کسی کی تکلیف میں اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں یا اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور البتہ یہ ہے کہ ہم ہر کسی کی جو گنہگار ہے اس کی ہدایت کی دعا بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کے حق میں معافی کے طلبگار بھی ہو سکتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی نصیحتیں بھی کیا کمال کی، میں کہتی ہوں کہ نصیحتیں تھیں کہ ہم آج ان کو پڑھتے ہیں اور آج اپنے حالات کے مطابق بھی ان کو ریلیونٹ پاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں بھی لوگ ظاہر ہے اس طرح کے، تو ہر طرح کے انسانی نفسیات تو ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے نا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔